बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। अच्छा, आज कल एक स्कैम चल रहा है। ईपीएस टॉपिक का टेस्ट जिन बच्चों ने 2025 में देना है यानी इस साल देना है, तो उनको मैं ये बात बताता चलूँ कि एक नया स्कैम चल रहा है और वो क्या है। तो सबसे पहले आपको एक कॉल सुनाता हूँ, पहले कॉल सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो क्या है। उसके बारे में तफसीली बात करता हूँ। इस स्कैम से आप लोगों ने बचना है, ठीक है ना। पहले कॉल सुने और आपको समझ आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा ना कल से आपसे बात हुई थी, तो ज़ुबैर बोल रहा हूँ। आपको याद है, अब मैंने बोला था हम 5 लोगों ने ना रजिस्ट्रेशन करानी है। मतलब आपसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, आपने हमारा काम करवाना है। आपने बोला था 3-3 हज़ार लूँगा। अच्छा, 4 और लोग और भी हम हमारे मेरे साथ हैं, उनकी आपने रजिस्ट्रेशन भी करानी है और काम भी करवाना है। जैसे आप कह रहे थे ना कि कोरिया हम भिजवाएंगे, पक्की गारंटी तो नहीं चले, लेकिन आपने काम कोशिश तो पूरी करनी है हमारे नाम आ जाए, सही है ना। कोरिया कुरान दादी के अंदर की मैं बात की है, कोशिश करूंगा कुरान दादी के अंदर आपका नाम गारंटी में है। गारंटी का लफ्ज नहीं मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कहा हमारे थ्रू कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता है तो आम जिस तरह कुरान दादी होती है ना, ठीक है, कुरान दादी उसी तरह होगी, मगर ये कि कोशिश ये हमारी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बंदे हैं ना उनके नाम निकले बीच में से। अच्छा, चांस, हाँ जी, अच्छा इंशाल्लाह। जी जी। तो आपका क्या है वहाँ पे जो आपके बंदों के नाम निकलेंगे? आप बता रहे कोई 100-150 बंदे आपको मिला है, मतलब कोटा के, उसमें जज आपके लोग आएंगे, इस तरह का कुछ है? बात ये है कि हमारे ताल्लुकात जो है ना वो कोरिया के एम्बेसी के साथ है, ठीक है जी। हाँ जी, उनके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के नाम निकल आए बुलंदादी के अंदर। अच्छा, बाकी ठीक। काम तो बाद की बात है ना। जी जी। अच्छा, इसके आप कितने पैसे ले रहे हैं? 3 हज़ार रुपया? आपको बताया तो था मैंने। जी जी, 3 हज़ार एक बंदे का ले रहे हैं। कहीं सर कोई डिस्काउंट नहीं कर सकते थोड़ा सा? 3,000 में से क्या डिस्काउंट करना है? 3,000 टोटल 4,000 रुपए, 1,000 रुपए आपने जमा करवा दिए। जी जी जी, ठीक है ना, बाकी पीछे 3,000 रुपए है ना। अगर आपका नाम नहीं निकलेगा तो ये भी तो है ना कि हमने अपने पैसे भी तो वापस देने हैं। अच्छा अच्छा, फिर ये भी आया, सही है। अगर हमारा नाम नहीं निकलता तो आप हमारे पैसे वापस कर देंगे? पैसे वापस ले लेना। हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक, सही है। अच्छा, सही है। मैं पैसों को क्या करना है जब आपका काम ही नहीं हमारे पास से हुआ, हाँ, हमने क्या करना है अपने साथ? सही बात है, ठीक है। तो वो दूसरे 4 बंदे वो भी हैं, तो ये सर जी टोटल कितने पैसे बन जाएंगे हमारे? 3 चुके तीन तीन का तो यह कि जिन्होंने पहले हाँ, 15,000 ही हो गया। हाँ हाँ, 5 बंदे हम। 15,000 ही हो जाएगा। हाँ। और जो दूसरे 4 है, जी 4 चुके 16,000 रुपए उनका हो जाए। जी, ठीक, सही है। तो आपको किस नंबर पे सेंड करने हैं पैसे? इस नंबर पे इजी पैसा है, वो बता दें। नहीं नहीं, इजी पैसा नहीं, मैं आपको बैंक का, गवर्नमेंट का बैंक है, नेशनल बैंक हमारा है। अच्छा अच्छा, उसके अंदर आप पैसे करेंगे ना, कोई हम कोई एजेंट तो नहीं है ना कि चोरी छुपे हमने कोई काम करना है। जी जी जी, ठीक, सही है। ठीक है ना जी। तो अच्छा, लैंग्वेज भी सिखाते हैं आपके? नहीं, क्योंकि फिर लैंग्वेज भी हमें सीखनी है, तो वो कौन सा सीखें? लैंग्वेज भी सिखाएंगे, लैंग्वेज तो बात की बात है ना। अच्छा अच्छा, पहला काम होता है कुरान दादी के अंदर। कुरान दादी के अंदर नाम आ जाएगा, जी जी फिर आपके पासपोर्ट जमा होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज कोर्स होगा, उसके बाद आपके टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अच्छा, वो तो ठीक, बात की बात है। जी जी, ठीक है। तो अच्छा, आपको अभी उन बंदों के क्या क्या आईडी कार्ड, हमने सिर्फ आईडी कार्ड देने हैं जिनकी पहले आईडी रजिस्ट्रेशन? कार्ड देना है और टेलीफोन नंबर देना है आपने। अच्छा, ठीक है, सही है। और आप किस जगह, वैसे किस जगह पे लोकेट हैं आप? किधर है? इस्लामाबाद में? कराची में जी, कराची में जी। अच्छा, कराची में, सही है, ठीक है, सही। अच्छा, आपने सुनी ये सारी गुफ्तगू। अब ये जो बंदा है ना, स्कैमर है। अब कोरिया का स्कैम इस साल बहुत ज़्यादा होने हैं, क्योंकि वैसे भी काफ़ी सारी तो अकेडमीज़ जो हैं वही तकरीबन ठप हो गई हैं, क्योंकि इस दफ़ा कोर्स जो है वो आपको बताया है कि ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अब क्या है कि कई सारे लोग जो है वो स्कैम करने जा रहे हैं। इन्होंने अपने नंबर दिए हुए थे। असल में मुझे एक ना स्टूडेंट ने बताया सर जी कि ये एक स्कैमर है। इन्होंने ना 3 नंबर दिए हुए हैं। ये करते क्या हैं, ये कहते हैं आपको कि हम आपका अप्लाई कर देते हैं 1,000। एक तो वो हो गया 1,000 वाला जो चालान फॉर्म आप जमा करवाते हैं, यानी हम अप्लाई करेंगे, और साथ में आपने हमें 3,000 पर हेड देने हैं, 3,000 इजाफी हम आपका काम करवाएंगे, यानी कि आपका जो कुरानदाजी में है नाम आ जाएगा। अब इनका तरीकाकार ये है, और बाद में ये कहते हैं पैसे वापस कर देंगे। ज़ाहिर बात है, अगर ये लोग, एक मिसाल देता हूँ, 1,000 बंदा जो है उससे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, 1,000 बंदे से,
تو کتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا ان کے پاس. صحیح ہے. اب جن بندوں کے, اب ظاہر بات ہے 1000 بندہ اگر ان کو پیسے دیتا ہے 3,000 تو کتنا پیسہ اکٹھا ہو جانا ہے. اس کے بعد اگر اس میں سے 100 کا بھی, ٹھیک ہے, 100 بندے کا بھی اگر نام, ظاہر بات ہے 1000 میں سے 100 50 60 70 یا 100 یا 150 200 تک بھی نام نکل سکتے ہیں قرآن اندازی میں جو نام نکلنے ہیں. تو اگر وہ نام نکل آتے ہیں تو وہ 3-4 لاکھ روپے ان کا اکٹھا ہو جانا ہے بغیر کچھ کیے ہوئے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ان کو بولیں گے جن کے نام آ گئے, ان کو بولیں گے آپ کا کام ہو گیا ہے, آپ کا کام ہم نے کروایا ہے, آپ کا نام جو آیا ہے اس میں ہمارا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے آپ کا نام آ گیا ہے, تو وہ آپ کے پیسے 3,000 گئے. حالانکہ آپ کا نام ویسے بھی آنا ہے, جس کا آنا ہے تو وہ تو ویسے بھی آنا ہے نا. تو یہ لوگ اس طریقے کا اسکیم کر رہے ہیں, اور باقیوں کو یہ پیسے واپس بھی کر دیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے اسکیم سے آپ نے بچنا ہے. اب اس بندے کے 3 نمبر تو میرے پاس ہیں. اب اس کو میں نے کل جب فون کیا تھا نا, اس نے مجھے بولا تھا کہ میں اسلام آباد میں جو ہے نا دور کے علاقہ, اس نے بولا تھا گلبرگ گرینز ہے, بڑا دور ہٹ کے ہے وہ, وہاں پہ ہوں. آج یہ بندہ کہہ رہا ہے میں کراچی میں ہوں, ٹھیک ہے. اب کل میں نے اس کو جب کال کی, اچانک سے میں نے کال کی تو میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی, تو اس لیے میں, حالانکہ کل بھی بڑی مزے کی باتیں ہیں اس کے ساتھ میں نے کی, لیکن آج میرا کیونکہ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا تو آج میرا پلان تھا باقاعدہ کہ ریکارڈنگ کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس لیے آج یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کراچی سے ہوں. اب یہ اسکیم کا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کیا ہے. انہوں نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور بولنا ہے ہم اپلائی کرتے ہیں, اور بیچ میں سے جتنوں کے نام آ گئے ان کے پیسے 3,000 گئے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ اکٹھا ہو جانا ہے. اور جو بندہ ہے, جس بندے کا نام نہیں ہے اس کو بولیں گے یار آپ کا کام نہیں ہو سکا, آپ پیسے واپس رکھ لیں. اس طریقے سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لینا ہے. ابھی یہ مجھے اینڈ پہ یہ بھی کہہ رہا ہے کلاس کے, یہ جو میں نے آپ کو ریکارڈنگ سنائی ہے نا, اس کے آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس 30-40 لوگ آ رہے ہیں جن کو جو کہ ہمارے پاس فیسیں جمع کروا رہے ہیں, تو تم بھی ذرا جلدی کرو, فیس جمع کراؤ آپ کا, تاکہ ہم نام لسٹ میں شامل کریں اور آپ کا بھی نام آئے گا قرآن اندازی میں. تو بھائی اس اسکیم سے ایک تو بچنا ہے. دوسرے ایک اور اسکیم بھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, وہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ لوگ ایسی اکیڈمیوں میں جاؤ گے جہاں پہ کوئی پڑھائی شڑائی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک طرح کا اسکیم ہی ہے میں سمجھتا ہوں. اگر آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پہ آپ 30 سے 40 ہزار روپے لگاتے ہو اور آپ کو اکیڈمی میں صرف الفابیٹک کروائے جاتے ہیں یا کچھ ووکیبلری کے ورڈ کروائے جاتے ہیں یا آپ کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے, وہ بھی ایک طرح کا اسکیم ہی ہے. تو اب آپ کے ساتھ وہ بھی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. اس دفعہ آپ کے ساتھ اسکیم بہت ہونے ہیں. تو آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو تو میں بچانا تو میرا فرض ہے. اب آپ اگر خود جا کے ادھر گھس جاؤ گے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. میری زوم کلاس سٹارٹ ہوئی, ماشاءاللہ 2 دنوں میں میرے پاس 30 بچہ اکٹھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میرے پاس اوور لوڈ نہیں میں کر سکتا, حالانکہ میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں لیتا ہوں ایک کلاس میں, لیکن میری بھی مجبوری ہے, آپ کی بھی مجبوری ہے. میں دیکھیں رمضان ہے, میں بہت زیادہ کلاسیں بھی شروع نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ میں نے الحمدللہ میری کلاس میں 30 بچہ ہے. ابھی بھی مجھے روز بچے کہتے ہیں ہمیں کلاس میں ایڈ کر دیں ہمیں. اب میں نہیں لے رہا ہوں بچے, کیونکہ بہت زیادہ اوور لوڈ میں نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ کو لوگوں کو جب میں بولتا ہوتا ہوں کہ میری کلاس شروع ہو رہی ہے, اس پہ میں ویڈیو بھی بناتا ہوں, اس وقت آپ کدھر ہوتے ہیں. آج ایک بچے کی میرے ساتھ بحث ہوگی, مجھے کہتا ہے مجھے کلاس میں ایڈ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے کلاس میں ایڈ کر دیتا ہوں, لیکن اگلی کلاس میں, اس میں جگہ نہیں ہے. کہتا ہے سر جی پلیز مہربانی کریں کروا دیں ایڈ, مجھے تو الفابیٹ بھی نہیں آتے. میں نے کہا تمہیں الفابیٹ بھی نہیں آتے تو میری تو کلاس ویسے ہی 5ویں کلاس آج ہونی ہے, تو میں آپ کو لے کے ایک بندے کو لے کے چلتا رہوں گا کہ باقیوں کو لے کے چلوں گا. تو اس لیے بھائی میری جو نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے نا تو میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں, اور ماشاءاللہ میری کلاس میں جو سٹڈی ہو رہی ہے نا الحمدللہ وہ بہت زبردست سٹڈی ہوتی ہے. میرے ماشاءاللہ بچے بہت سیٹسفائیڈ ہیں. آج میں نے 5ویں کلاس کروانی ہے, ان کو ماشاءاللہ جوڑ توڑ آ گئی ہے, سارا کچھ ان کو آ گیا. ابھی ہو سکتا ہے آج یا کل میں چیپٹر 1 سے سٹارٹ کروں, پیچھے والی ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. تو ایک تو آپ کے ساتھ یہ فراڈ بھی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے بندے کے پاس, ایسے ٹیچر کے پاس جانا ہے جو کہ اچھا پڑھائے گا آپ کو. یار جہاں پہ مرضی پڑھیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ مرضی پڑھیں, کسی اچھے ٹیچر سے پڑھیں, بٹ او ای سی میں نہ جانا یار. او ای سی آپ کا بیڑا غرق کر دے گی. میرے دیکھیں میں نے بہت احترام کے ساتھ او ای سی میں ایک اچھا ادارہ ہے, اللہ کرے ایسے میری بات سچی ہو, لیکن یار وہ سٹڈی نہیں کراتے, ٹھیک صحیح ہے نا. اپنا پیسہ ضائع نہ کریے گا, او ای سی سے نہ پڑھیے گا, بعض کی جہاں سے مرضی پڑھ لیں. بڑے اچھے ٹیچر ہیں, بڑے قابل ٹیچر ہیں او ای سی میں, لیکن پتہ نہیں کیا ان کا طریقہ کار ہے. 45 دن میں یہ کیا کرواتے ہیں آپ کو, کچھ بھی نہیں کرواتے. موسٹلی لوگ فیل ہوتے ہیں. کل مجھے ایک بچے کا فون آیا تھا, بڑی اچھی اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی, وہ او ای سی پڑھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد شکر ہے میرے پاس آ گیا تھا اور بڑی اچھی تیاری میں نے کروائی ہے. اور کہتا ہے سر جی آپ کی اسٹڈی میں اور او ای سی کی اسٹڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ماشاءاللہ پاس ہوا, پھر اسکل بھی اس نے میرے سے کیا اور اس کے ساتھ کے 48 بچے
50 کا وہ بیچ تھا OEC میں، صرف 2 پاس ہوئے ہیں، باقی وہ میرے پاس آ گیا تھا، ایک بچہ اور OEC کے اندر سے پاس ہوا اس کلاس کا، باقی 48 فیل ہوئے. تو بھائی ادھر نہیں جانا، باقی کسی اچھے ٹیچر کا انتخاب کر لیں. میرے سے پڑھنا ہے تو میں نے آپ کو اپنا طریقہ کار بتایا. اچھا میرے پاس اب جو آن لائن کلاسوں کے علاوہ آن لائن کلاس یار اب اگلی جو ہے نا، ہو سکتا ہے میں عید کے بعد ہی شروع کروں، کیونکہ ابھی میں بھی بزی ہوں اور ایک کلاس آلریڈی ابھی شروع ہوئی ہے. تو اگلی کلاس کے لیے نا اگر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں میرے پاس تو میں صبح کی کلاس میں شروع کرنا جا رہا تھا 10 بجے والی، لیکن اسٹوڈنٹ اب اس کے بعد سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں سر جی رات کو ٹائم ہے، رات کو ٹائم ہے، اسی کلاس میں ایڈ کر دیں. تو ایک کلاس میں بہت زیادہ کھچڑی نہیں بنا سکتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ اگلی کلاس اگر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اگر اکٹھے ہو کے مجھے کہتے ہیں 10 بجے والی کلاس کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے. ادروائز میں عید کے بعد دونوں کلاسز شروع کر رہا ہوں، ایک تو یہ کلاس آن لائن والی بھی، اور فزیکل تو میری عید کے بعد ہی شروع ہونی ہے. تو اب یہ 2 اسکیموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے کسی کیا کہتے ہیں لونڈے لپاڑے یوز ہوتا ہے نا ورڈ اکثر. تو خیر میں اچھے ٹیچروں کی قدر کرتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں، اور میرے لیے بھی وہ کئی جو ٹیچر ہیں بہت ریسپیکٹفل ہیں. لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہے، اس دفعہ آپ کو بتایا کہ نا ہر بندہ آپ کو نہیں پڑھا سکے گا. ذرا خیال سے، احتیاط سے، اطمینان سے کوئی صحیح اکیڈمی یا ٹیچر کا انتخاب کریے گا. میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ کسی اچھے ٹیچر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو اسکیم آپ کو بتایا نا بھائی، اس سے بچنا ہے. پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. 30 50 کہتا ہے 40 50 بندے روز کے ہمارے پاس جمع کرا رہے ہیں. او بھائی خیال کرنا ہے، اپنے پیسے اپنے والدین کے پیسے ضائع نہیں کرنا. کوئی بندہ بھی یہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسی آف کوریا میں تعلقات ہیں، اور بھائی بھاڑ میں جاؤ تمہارے تعلقات ہیں. اور یہ جو کام ہے نا EPS والا، یہ کسی کے تعلقات سے نہیں ہوتا، نہ ہی رشوت سے ہوتا ہے. سارا جھوٹ بکواس کر رہے ہو رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے. میں تو آپ لوگوں کو بے نقاب کروں گا ہی کروں گا، لیکن اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے. پاکستانیوں آپ نے پیسہ ضائع نہیں کرنا، کوئی بندہ کسی کا کام نہیں کرا سکتا. قرآن دازی فیئر ہونی ہے، فیئر. اور یہ قرآن دازی کوریا جا کے ادھر بیلٹنگ ہوتی ہے، کوریا کے جاتا ہے نا سارا ڈیٹا، وہاں پہ بیلٹنگ ہوتی ہے، قرآن دازی ہوتی ہے. تو خیال سے اب اس چکر میں نہ آ جانا. پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط 50 بندے ہمیں جمع کرا رہے ہیں، تم بھی جلدی جلدی جمع کرا دو. تو میرا فرض بنتا تھا آپ کو روکنا، اس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا نام جمع کرائیں، اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کا نام آتا ہے اس سے پہلے ہی اسٹڈی شروع کر دیں. اگر میرے پاس آنا ہوگا تو پھر میں عید کے بعد کلاسیں شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اوکے، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.